سنیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا دیدار ہوتا تھا. کوئی رات کوئی دن ایسی نہیں گزرتی تھی ان کو دیدار نہ ہوتا ہو. اور صرف یہ نہیں، جب جی میں عشق مصطفیٰ کی طلب ہوتی تھی ایسے آنکھیں بند کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا تھا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. کسی نے ان سے پوچھا یہ مقام پایا کیسے؟ اب اس کی 3 روایتیں ہیں، آج تینوں بیان کرتا ہوں. یہ مقام کیسے پایا؟ ہر وقت اللہ کا دیدار ان کو کئی بار ہوا. کملی والے کا دیدار بار بار ہوا، روز ہوا، ہر پل ہوا، ہر سانس ہوا، ہر لمحہ ہوا، ہر قدم ہوا. میں آپ نے یہ دیدار کیسے پایا؟ 3 چیزیں ہیں. فرمایا میں کسی درویش کی خدمت میں رہتا تھا اور وہاں خدمت میں مسلسل مجھ پہ ناگواریاں گزری اور میرے دل پہ چوٹ لگی. اور ایک وقت ایسا تھا کہ میں نے چاہا کہ اس درویش کا در چھوڑ دوں. ناگواریاں مختلف شکلوں میں ناگواریاں، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے. ناگواریاں، خدمت میں ناگواریاں. میرا جی چاہا کہ میں چھوڑ جاؤں. کہا کہ رات کو میں نے ایک آواز سنی، بایزید تیری ہر ناگواری پہ، تیرے دل پہ جو چوٹ لگتی ہے اس میں ایک درز پیدا ہوتی ہے، ایک خلا پیدا ہوتے ہیں، اسی درز اور خلا میں ہم سماتے ہیں. ہر چوٹ پہ دل میں اللہ کا نور سماتا ہے. جتنی تیرے دل میں چوٹیں لگتی جائیں گی، کبھی گرمی کے نام پہ، کبھی سردی کے نام پہ، کبھی بھوک کے نام پہ، کبھی پیاس کے نام پہ، کبھی مسافرت کے نام پہ، کبھی بے روزگاری کے نام پہ، کبھی کسی کی کڑوی کسیلی کے نام پہ، کبھی اندر کی بدگمانی، شک، نہ جا تسبیح خانے کیا پڑا ہے تو نے سنا نہیں، یہاں تو وہ ہے. ساری چیزوں کو چھوڑ کے کہا کہ جو تیرے دل پہ چوٹ لگتی ہے، اس چوٹ میں جو درز اور خلا پیدا ہوتا ہے اس میں ہمارا نور اور ہم آتے ہیں. جتنا تیرا دل چوٹوں سے ٹوٹتا جائے گا ہم اس میں آتے جائیں گے. اور اگر تو ہمیں چاہتا ہے تو یہ منزل اور یہ راہیں نہ چھوڑ. کہا بس وہ یہ ایک بات میرے لیے کافی تھی. پھر اس کے بعد میرے اوپر لوگوں نے دھول پھینکی، مٹی پھینکی، تھوک پھینکی، مجھے دھکے دیے. میں نے روح کی دنیا اور اس درویش اور مرشد کا در نہیں چھوڑا. ایک دوسرا فرمایا میرے پاس غربت، تنگدستی اور بدحالی تھی، فقر تھا. اور شیخ کی جو خانقاہ تھی، مرشد کی جو خانقاہ تھی، وہاں بھی 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی 4 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی 1 دن چولہا نہیں جلتا تھا. یعنی فقر تھا. کہا آج تک میں نے شکوہ بھی نہیں کیا اور طمع بھی نہیں کیا. اور تسلیم و رضا، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ. میں نے پرلطف کھانے، لذیذ چیزیں اور لذتوں کی کبھی طلب نہیں کی. میں نے اپنی روح کی دنیا کو کہا اسی میں خیر ہے، اور میں اپنے مرشد کی در پہ جڑا رہا. اور تیسری چیز عجیب بات فرمائی. کہا روز بیٹھ کے اپنی داڑھی اور اپنا گریبان پکڑتا تھا، تنہائی میں بیٹھ کے کہتا تھا سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمی ہے. تو نے آج کسی کو بری نظر سے دیکھا؟ کیا آج کسی کی میں بدگمانی کی؟ کیا آج کسی کو شک کی نظر سے دیکھا؟ اگر دیکھا تو کیوں دیکھا؟ کہا روز میں نے اپنی داڑھی اور گریبان پکڑا اور اپنے آپ کو کم تر کہا، سب کو برتر کہا. کہ اللہ نے ان 3 چیزوں اور 3 اداؤں سے ایسا مجھ پہ کرم کیا، رب میرا فدا ہوا. مجھے رب کا دیدار ہوا، رب کے حبیب کا دیدار ہوا، اور جس نبی سے چاہوں باتیں بھی کرتا ہوں، استفادہ بھی کرتا ہوں. یہ ساری کی ساری تینوں چیزیں جذبات بنانے کی محنت ہے. اب تک جان بنانے کی محنت ہے. رمضان جان بنانے کی محنت نہیں ہے. بس قسمت انسان ہے جس کا رمضان میں وزن زیادہ ہو جائے، جس کا رمضان بھی ہو اور پتہ نہیں طرح طرح کی دوائیں کھاتا رہے. رمضان بھی ہو اور اس کو بیماریاں، رمضان بھی ہو اور تکلیفیں. نہیں، رمضان جان بنانے کی نہیں، جذبات بنانے کی محنت ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.